اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار بے حد و حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قیمتی وقت میں اپنے دین کے سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھا کیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے سورۃ البقرہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ کہ حروف مقطعات یعنی قطع سے ہے۔ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کرنا، تو مقطعات ٹکڑے کیے ہوئے، یہ ٹکڑے ہیں الف لام میم۔ ان کا اصل ترجمہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اگر انہوں نے اپنے پیغمبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی ہے تو آپ نے آگے نہیں بتایا، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ان کو حروف مقطعات جو ہیں ان کو ایسے ہی پڑھا جائے گا الف لام میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ فی ہی کا جو لفظ ہے اس سے پہلے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں یہ جو اب آتے ہیں یہ اس طرح سیٹ کی شکل میں آتے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں معانقہ۔ اس کا نام ہے عربی میں معانقہ، ان 3 نقطوں کے سیٹ کا۔ جس لفظ کے گرد یہ سیٹ آتا ہے معانقہ کا، اس لفظ کو یا تو جو اس سے پہلے آیت آ رہی ہے اس کے ساتھ ملا کے اس پہ رک جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ رک جائیے معانقہ کی وجہ سے، ھدی للمتقین اس کو علیحدہ سے پڑھیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پہ رک جائیں اور اگلا حصہ جو ہے فی کے ساتھ ملائیں، فی ہی ھدی للمتقین۔ تو یہ معانقہ جو ہے یہ کہیں کہیں آتا ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اس کورس میں ہم 2 کام کیا کریں گے۔ پہلا یہ کسی آیت کو جب پڑھیں گے اس آیت کے الفاظ کو علیحدہ کریں گے، ہر لفظ کو علیحدہ کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہر لفظ کے ٹکڑے کریں گے۔ تیسرے مرحلے میں اس میں سے ہر لفظ کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس کا جو ہے ترجمہ کریں گے، جیسے ہم سورۃ الحجرات میں کر رہے ہیں۔ اور چوتھے مرحلے میں کیا کریں گے، ان تمام ٹکڑوں کو ملا کے پوری آیت کا ترجمہ کریں گے۔ یہ اب 4 اسٹیپ میں ہوگا۔ ہاں، اس میں 5واں ایک اسٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آیت میں اگر کوئی ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے معنی ہمیں نہیں آتے تو اسے ہم گرامر کی روح سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ دیکھنے کے لیے ڈکشنری میں جائیں گے۔ یہ 5 سے 6 مرحلے کے اندر ہر آیت ہوگی۔ آئیے اس پہلی تو نہیں، یہ دوسری آیت ہے، اس کے جو ہے ہر لفظ کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، ذالی کا ایک لفظ ہے، الکتاب دوسرا لفظ ہے، لا تیسرا لفظ ہے، ریب چوتھا لفظ ہے، فی 5 ہے، اسی طرح ہدن اور للمتقین، یہ الفاظ علیحدہ ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت کو جو ایک جڑی ہوئی آیت لکھی ہوئی ہم نے پڑھی تھی اس کے ہم نے الفاظ علیحدہ کر۔
اب اگلے مرحلے میں جب جاتے ہیں تو ان میں سے ہر لفظ کے ٹکڑے کرنے ہیں. ذالکا کا کوئی کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ایک ہی ہے. اسی طرح الکتاب کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ الف لام علیحدہ کر لیں تو الف لام الکتاب ہو گیا. اب دیکھیں لا لا کے کوئی ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہی ہوگا. اس کے بعد ہے ریب، اس کے کوئی ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ریب لفظ ہی ہاں اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. کیجئے ٹکڑے فی کے، فی اور ہی. ہدن کے بھی نہیں ہوں گے، کیوں؟ تین حرفی لفظ جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، تو یہ فعل ہے اصل میں. لیکن فعل کی بجائے یہ کیا ہے، اس میں کیوں تنوین آ گئی. اور اگلا لفظ جو ہے للمتقین، ہاں اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اس پہ کچھ توجہ کیجئے اور اس کے کوشش کیجئے کہ اس کے ٹکڑے کر دیں آپ لوگ. کیجئے، مجھے بتائیے کیا کیا ہوں گے. لی آ جائے گا اس میں، اور متق اور یانون. ایک حصہ آپ نے چھوڑ دیا. دیکھیں یانون تو آخر میں جمع کیا ہے وہ ہو گیا، لی بھی علیحدہ ہو گیا کہ حرف ہے. لی کو جیسے ہی ہٹایا یہ المتقین بن گیا. جب یہ المتقین بن گیا تو جیسے ہی یہ الکتاب میں آپ نے الف لام کو علیحدہ کر لیا تھا، اس کا بھی الف لام علیحدہ ہو. یہ دیکھیے یانون جمع کی قیمت پیچھے المتقین میں الف لام بھی علیحدہ ہوگا. تو تک یہ علیحدہ کرنا اس لیے کہ ہم نے اصل لفظ کو نکالنا ہے جسے ہم نے ڈکشنری میں ڈھونڈا ہے. الف لام کے ساتھ کوئی بھی لفظ ڈکشنری میں نہیں ملے گا. مثلا الکتاب کو آپ پوری ڈکشنری میں گھوم جائیں نہیں ملے گا، کتاب لفظ ملے گا. اسی طرح المتقین کو آپ پوری ڈکشنری میں گھوم جائیں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن متقین یا جو ہے متق، یہ بھی جو ہے 4 لفظ حرفی ہے. دیکھیں میم تا تا کاف 4 حرفی لفظ آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملے گا. آپ کو اس کے 3 حرف بنانے پڑیں گے جو اصل ہیں، اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے، وہ آپ کو ملے گا. تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا، ہر آیت کے الفاظ کو علیحدہ کریں گے. دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا، ان ہر لفظ کو جو ہے ٹکڑے کریں گے. تیسرے مرحلے میں ان میں سے جس کا ہمیں ترجمہ چاہیے اس کے لیے ہم کتاب میں جائیں گے، ڈکشنری میں جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں. ذالکا، ذالکا جو ہے یہ عام طور پہ ہم آپ کو کہتے ہیں اس کے دور کے نشان، دور کا جو ہے وہ نشانہ یا اشارہ ہے، دور کے لیے جو ہے اشارہ کرتے ہیں ذالکا وہ، یہ عام ترجمہ ہے. لیکن قرآن کے اندر ذالکا کئی دفعہ جو ہے وہ کی بجائے یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پکا کر لیجئے کہ ذالکا کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں زیادہ تر وہ کے معنی میں آتے ہیں. ہم قرآنی عربی سیکھ رہے ہیں، ہم گرامر یا جو ہے عام کلاسک جسے کہتے ہیں کلاسک عربی کی بات نہیں کر رہے کہ وہاں پہ آپ ایک خاص اشارے کو رکھ لیتے. قرآن میں جو ہے بہت سے جو ہے استثناء ہیں، یہ اس کا ایک استثناء سمجھ لیجیے. ذالک کا لفظ کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہم کیا لیں گے، یہاں پہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا، یہ ہم ترجمہ لیں. اس کے بعد اگلا لفظ ہے الکتاب. الف لام ہٹایا کتاب بنا. اب آئیے کتاب کے کیا معنی ہیں. آج آپ کو بہت ہے، بہت ساری چیزیں آج آپ کے علم میں اضافہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آج کے جو ہے خاص رحمت آپ پہ کرے. ایک تو خاص کتاب، الکتاب کا ایک ترجمہ تو یہ ہوا ٹھیک. دوسرا آسمانی کتاب کو بھی الکتاب کہتے ہیں. آسمانی کتاب سے کیا مراد ہے، ہے کوئی حال ہمیں نہیں پتا وہ کس شکل میں کیسے ہے. زبور ایک ہے وہ بھی آسمانی کتاب ہے. تورات ہے وہ بھی ایک آسمانی، قرآن ہے وہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے. یعنی الکتاب کا مطلب ہے وہ تمام کتابیں جو اوپر سے آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اتاری گئی ہیں، ان کو جو ہے الکتاب. جہاں قرآن کی اصطلاح میں، ہم قرآن کی اصطلاح سے باہر نہیں نکلیں گے. ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں الکتاب، فرض. کیا آپ یہ معنی جانتے تھے آج سے پہلے؟ جی نہیں. کس کس کو پتا تھا کہ الکتاب کے معنی جو ہے فرض بھی ہیں؟ آئیے آپ کو آج دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، سنی ہے یہ آیت نا.
کئی بار سنی ہے، پڑھی جی بھی جی ہوگی۔ جی سر، کیا ترجمہ کرتے ہیں کتیبہ کا؟ فرض کیے گئے ہیں، روزے کے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ روزے فرض۔ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے کتیبہ کا ترجمہ ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے۔ کتیبہ سر وہ لکھا ابھی گیا نا کتاب، کتاب کتاب کتیبہ وہی لکھا ہوا، کتاب کے معنی بھی ہے لکھا ہوا۔ یہ کتبہ سے لفظ نکلا، کتبہ لکھنا، کتبہ اس نے لکھا، اس سے یہ کتاب نکلا، اسی سے کتیبہ۔ کتیبہ کا تو آپ کو ترجمہ آتا تھا کتاب کا، ایک اور ترجمہ بھی ہے ٹیکنالوجی۔ الکتاب کے معنی ہوتے ہیں ماڈرن لینگویج کے مطابق ٹیکنالوجی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم کیا لیں گے اس آیت میں، آئیے اس کو فکس کر لیتے ہیں قرآن۔ یعنی جب ہم جہاں کہیں گے اس آیت میں تو اس سے الکتاب سے کیا مراد ہوگا؟ قرآن۔ لیکن ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہمیں اس کے سارے معنی آنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے غیب، یہ نیا لفظ ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں کیا ڈکشنری دیکھنی پڑے گی۔ اب آپ میں سے جس کے پاس اس وقت ڈیجیٹل ہے، جس کے پاس یہ آپ کے پاس جو ہے اگر ہارڈ کا موجود ہے ڈکشنری کی شکل میں تو اس کو کھولیں اور جو ہے اسے دیکھیں۔ دیکھنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے اس کے اندر مادہ ڈھونڈیں، یہ جو ریب لفظ ہے اس کے اندر مادہ کیا آ رہا ہے۔ اس کے اندر مادہ دیکھیں را یا با، یہاں تک آپ متفق ہے نا میرے ساتھ کہ یہی جی تین مل کے بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، اگلا مرحلہ جو ہے آپ کو شاکنگ کا ہے، اس لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں اس کے لیے۔ جب بھی کسی مادہ میں جو آپ مادہ ڈھونڈ کے لائے ہیں اس میں اگر کوئی کمزور حرف آ جائے، چاہے وہ الف ہو، چاہے واو ہو یا ہو، اس کو تین لفظوں سے بدل کے جو ہے ہم دیکھیں گے، کیونکہ ڈکشنری میں وہ ان تین میں سے کسی ایک حالت میں لفظ ملے گا۔ یہ دیکھیے مادہ یہاں پہ کیا تھا؟ را یا با، یہ جو یا ہے اس کی جگہ ہم جو ہے یہ تینوں حرف لکھ کے نئے مادے کے لیے بنائیں گے کہ اس سے کیا کیا ممکن ہے۔ مثلا را کو جب میں الف سے بناتا ہوں تو میرا لفظ بنتا ہے را الف با۔ جب میں را کو واو سے ملاتا ہوں تو یہ دوسرا لفظ بنتا ہے را واو با۔ جب اس کو یا سے ملاتا ہوں تو را یا با۔ یہاں تک کوئی بات سمجھ آئی؟ جی جی، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے یہ لفظ جو را یا با ہے یہ ہو سکتا ہے را یا با کے ڈکشنری میں ہو ہی نہ، یہ ان تین میں سے کسی ایک حالت میں ہمیں ملے گا۔ ہم پہلے سے را الف با کے حساب سے ڈکشنری میں دیکھیں گے، اگر یہ لفظ نہیں مل رہا پھر را وا باؤ کی شکل میں جا کے ڈھونڈیں گے، اگر وہاں بھی نہیں مل رہا پھر ہم اسے را یا با کی شکل میں دیکھیں گے، تو لازماً ان تین میں سے کہیں ایک جگہ ملے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تینوں جگہ ہی مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے دو جگہ مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے ایک جگہ۔ تب ہم وہ دیکھیں گے معنی، اگر ایک سے زیادہ جگہ، اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، کبھی کبھار صورت میں جو ہماری آیت میں معنی اس کے فٹ ہو رہے ہوں گے۔ یہ نئی چیز ہے آپ کے لیے، اس کو میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ مادہ پہلے جس لفظ کا آپ نے مادہ لینا ہے اس کا ٹکڑے کریں، مثلا را یا با کے ٹکڑے را یا با۔ اب اگر اس میں کوئی بھی کمزور حرف آ رہا ہے، کمزور حرف ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین کا میں نے دیکھا نہیں، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو کمزور حرف والا ہے اس کو آپ نے الف واو یا سے بدل دینا ہے۔ جب الف واو یا کے ساتھ رکھ کے بدلیں گے تو آپ کے نئے تین لفظ بن جائیں گے۔ مثلا یا کی جگہ جب میں نے الف کو رکھا تو را الف با بنا، جب یا کی جگہ واو کو رکھا تو یہ جو ہے را واو با بنا، اور یا کی طرف رکھا تو وہ اس کی اصل ہوگی۔ اب ان تینوں لفظوں کو ہم ڈکشنری میں، اب آپ میں سے اگر کوئی ہمت کرے تو مجھے یہ را الف با ڈھونڈ کے دکھا دے۔ ڈیجیٹل کے لیے تو بہت آسان ہے، اس کے اندر تین ہی آپشن ہے۔ پہلے آپشن میں آپ را کو سلیکٹ کریں، دوسرے آپشن میں حمزہ کو سلیکٹ کریں، تیسرے میں با کو۔ جب آپ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مادہ جو ہے ڈکشنری میں موجود ہے۔ چلیں پھر را واو با کو دیکھیں۔
پہلا لفظ را سلیکٹ کریں، دوسرا با سلیکٹ کریں، تیسرا سوری با سلیکٹ کریں، با وہاں بھی کہتا ہے کوئی عربی کا مادہ موجود ہے. جیسے آپ را یا با کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو جو ہے ایک پیج پہ لے جاتا ہے، وہ پیج ہے 191. اب اگر کسی کے پاس ڈکشنری موجود ہے تو وہ 191 پیج پہ چلا جائے اور دیکھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے. یہ 191 پیج اگر آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے باکس نمبر ہے 79. یہ کالے کالے رنگ کے جو باکس بنے ہوئے ہیں ان کے نمبر ہوتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے را یا با اور آگے لکھا ہے دواد، یعنی باب دربا سے ہوتا ہے. اصل حالت ہے ریبا یریبو، اور بدلی والی جو استعمال ہوتی ہے رابا یریبو اور ریبن، یہ جو ہے اصل لفظ ہے. اس کو جب ہم آگے جاتے ہیں باب افعال آخری لائن، ادھر وہ کہتا ہے اریبا یریب. ہمارا لفظ جو ہے ریب ہے، یہ اس کے اندر آتا ہے. اس کے آگے جو ہے پھر معنی دیے ہوئے استعمالی، کسی کو شک میں ڈالنا یا جو ہے ثلاثی مجرد کی شکل میں جو ہے اس کا ہم معنی ہے. پھر آگے مریب اس کا اس میں فائل دیا ہے، پھر افتعال کے معنی دیے ہوئے، مرتاع کے لیے. ہمارا لفظ ہمیں یہاں پہ مل گیا کہ یہ کیا ہے، کسی چیز کو شک میں ڈالنا. یہ اس طرح آپ ڈکشنری سے جو ہے اس کا ترجمہ نکالیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. ریب کے معنی مادہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا پکا اب ہمیں کنفرم ہو گیا را یا با ہے. یہ اب آپ نے نوٹ کر لیا. آپ جب بھی کبھی ریب دیکھیں گے را یا با آپ نے تحقیق کر لیا، ڈکشنری سے کنفرم کر لیا. اب اردو میں آتے ہیں. اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مریب، شک والی چیز، شک والا معاملہ. ریب یہ بھی جو ہے لفظ یعنی شک کے معنی میں ہوتا ہے. اب اگلا لفظ ہے، ہاں یہ بہت ہی اہم کلیہ، بہت اہم کلیہ ہے. توجہ رکھیں توجہ رکھیں. کیا؟ لا اسم. ایک لفظ ہے لا اور اس کے بعد اسم آ رہا ہے زبر کے ساتھ. جب یہ ایسی حالت ہوتا ہے تو یہ محاورہ ہوتا ہے. اگر لا کے بعد کوئی اسم زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ پھر محاورہ بن جاتا ہے. وہ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ ہرگز کوئی اسم ممکن ہی نہیں. اسم کو نکال دیں، ہرگز کوئی ممکن نہیں، یہ محاورہ ہے اس کا. اور جو اسم آیا ہوگا لا کے بعد وہ اس جگہ فٹ ہو جائے گا. آئیے مثال سے سمجھتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ قانون سمجھیں، لا کے بعد واحد اسم نکرہ پر ایک زبر ہو، لا کے بعد یہ واحد کوئی اسم نکرہ اس پر ایک زبر ہو تو وہ محاورہ ہو جاتا ہے. لا جو ہے بطور محاورہ کے ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس میں نکرہ آیا ہے جس کے ساتھ لا آ رہا ہے وہ اس اسم کا ترجمہ لے لیتے ہیں. مثال دیکھیں، لا ریب. لا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ریب جو ہے ایک اسم ہے، اس پہ کیا ہے؟ زبر آ رہا ہے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں. ریب کے معنی شک ہے نا، تو اسم کا ترجمہ جو ہے اس میں ڈالیں. یہ اب محاورہ پورا ہوا، ہرگز کوئی شک. دوسرا لفظ لیجیے، لا کتابہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اب آپ کو کوشش کیجیے. ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. چلیے ایک اور لیجیے، لا الہ. ہرگز ہرگز کوئی معبود ممکن نہیں. ممکن ہی ورنہ نہیں. کوئی الہ معبود یعنی خدا جو ہے ممکن ہی نہیں. ہم تو سیدھا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ. نہیں، یہ محاورہ ہے عربی کا. کیا؟ ہرگز کوئی خدا ممکن ہی نہیں. یہ ایک اور لفظ لیتے ہیں، لا نبیہ. ہرگز کوئی نبی ممکن نہیں. ممکن ہی نہیں. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ لا کے بعد اگر کوئی اسم آئے گا زبر والا نکرہ اور جو ہے سنگل واحد تو اس کا ترجمہ محاورے کے طور پہ کریں گے. یہ رول ہے، کرتے نہیں ہیں. لیکن آپ کو رول کا پتہ چلے، یہ امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیجئے اس کا ترجمہ.
ہرگز ہرگز نہیں کوئی ہرگز کوئی ہرگز معبود نہیں ممکن ہی کوئی نہیں مگر معبود اللہ، نہیں سوائے اللہ سوائے سوائے اللہ اللہ کے کے سوائے اللہ ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں، نہیں اللہ اکیلے الہ ہے، اوکے اللہ اکیلے الہ ہے۔ اگلا حصہ اس کا ہے محمد رسول اللہ، محمد جو ہے وہ کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے رسول اللہ، رسول اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے چلیں آج رسول کلمے ہیں۔ کا جو ہے صحیح ترجمہ آ گیا آپ کو؟ کیا آپ الحمدللہ کیا آپ یہی ترجمہ کرتے تھے؟ نو سر سر کرتے تو تھے لیکن نہ صحیح سر، مطلب یہ اس کی عنایت ہے، اس وقت کی خاص شفقت اس کی ہوتی ہے، بے شک۔ خاص چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے میں اس لفظ پہ زور دیتا ہوں، پورے رمضان میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ آئیے چلیں، روایت ہے امام مسلم کی، غور سے پڑھیے، لا نبی بعدی، حدیث ہے امام مسلم کی صحیح حدیث ہے، لا نبی بعدی، آپ سے ترجمہ کیجیے۔ ہرگز آپ کے بعد کوئی نبی ممکن نہیں، بعد ممکن نہیں، بعدی میرے بعد میرے بعد، بعد 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 میرے یا میرے بعد لگی ہوئی ہے، بعدی میرے بعد، دیکھیے ہرگز کوئی نبی کوئی ممکن نہیں ممکن میرے نہیں بعد، نہیں میرے بعد۔ گہرائی میں پہنچیے، گہرائی میں پہنچیے۔ یا عام ترجمہ گلی کیا کرتے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، گہرائی نہیں پہنچتے، یہ تو محاورہ بن جاتا ہے، جب محاورہ ہرگز کوئی نبی ممکن نہیں میرے بعد۔ آئیے جی، اس کو ڈاکٹر ذاکر جو ہے وہ اس بندے کو نالج ایسا ہے، وہ اظہار کے اس کو وہ نہیں ملتے، جب بھی ملتے وہ ڈائریکٹ لفظ کہہ جاتا ہے، ڈائریکٹ لفظ کہہ دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے there exists no God، اس کا انداز بھی یہ بولنے کا بھی there exists no God، اور پھر کہے گا الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا کرے گا، اللہ is the only God، بولنے کا بھی اسٹائل اور وہ تلفظ بھی، اور اس کا اپنا لہجہ، اپنی ایک لینگویج ہے اس میں بولتا ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ The first part Muslims and atheists are the same، وہ کہتے ہیں یہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس میں آپ اور غیر جو ہے سب برابر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہرگز کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ ہاں فرق آتا ہے کیا، الا اللہ کے لفظ، یہاں وہ آپ سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ صرف ایک اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مان ہی نہیں رہے ہیں، حالانکہ پہلے سے میں آپ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، کوئی خدا نہیں ہے، there exists no God، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں there exists سوشلسٹ، یہ کمیونسٹ، یہ یہی کہتے ہیں کوئی خدا بنا نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، پتہ نہیں کیسے ہے کیسے نہیں آئے ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ This is the difference between the believer and the non-believer، یعنی یہ جو ہے ماننے والے نہ ماننے والے کے اندر فرق یہی ہے کہ ماننے والا الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نہ ماننے والا صرف لا الہ کا اقرار کرتا ہے۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں لا الہ، ہم بھی کہتے ہیں کوئی اللہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے، خاص اسلوب ہے، پہلے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، پھر ایک تخصیص کی جاتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، چار تاکیدیں کر کے یقیناً بے شک تمام انسان خسارے، پہلے نفی کی، سب کو خسارے میں شو کیا، پھر کہا الا الذین، ہاں وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص اسلوب ہے، اس کو پکڑیے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں، وہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس کی جو ہے کیا کرتا ہے، رد کرتا ہے، اس کو نیگیٹ کرتا ہے، اور وہ اصل چیز ہوتی ہے، یعنی اس لا الہ الا اللہ میں الا اللہ جو ہے وہ اہم چیز ہے، جس کا اظہار کرنے کے لیے پہلے تمام خداؤں کو ختم کر دیا،
کوئی خدا نہیں ہے، ہرگز ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہاں ایک اللہ اکیلے ہے۔ تو یہ اسلوب کو پکڑے کہ قرآن میں جہاں بھی کوئی کسی چیز کی نگیشن آ رہی ہے، نیگیٹو، اس کے بعد والا جملہ بہت ہے۔ آئیے جی، ذالکا الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو تھے ہمارے الفاظ، ٹکڑے ہم نے ان کے کرنا سیکھ لیے، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگلی سٹیج میں۔ آئیے، ذالکا کے معنی تو وہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ الکتاب کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہی کتاب، یہی کتاب یہی کتاب۔ لا کے معنی ہم نے پتہ ہے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ریب کے طرف ہرگز آئے نہیں۔ گا تو کوئی شک ممکن ہی نہیں۔ یہی کا معنی ہوتا ہے اس میں ہدن، یہ جو ہے کیا ہے، اسم ہے ایک ہدایت۔ کیوں ہدایت ایک نکرہ آ رہا ہے، ہدن جو ہے نکرہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے، اسم ہے تو نکرہ جب ہوگا اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی لفظ لگے گا تو یہاں پہ ایک ہدایت ہوگی، للمتقین، ڈرنے والوں کے۔ متقین، دھنیواد۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے اب یہ آپ کا ترجمہ ہو گیا، اب خود سمجھ لیں اس آیت کو، آپ کو کیا سمجھا رہی ہے، کیا سمجھ آ رہا ہے۔ ہر کتاب میں غلطی ہے، مثلا کوئی بھی کتاب علم منطق کی ہو، کلام کی ہو، شاعری کی ہو، دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ کی ہو، اس میں غلطی کی ممکن ہے، اور ہر نئے ایڈیشن کے اندر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، رد و بدل کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جی یہ پہلے یہ تھا غلط، اب ہم نے صحیح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کتاب میں کمی ہے، آنے والے وقت میں نئی نئی چیزیں ہر کتاب میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، ہر کتاب میں اختلافات ہیں، یعنی ایک آدمی اپنا نظریہ دے رہا ہے، دوسرا جب لکھے گا وہ کہے گا یہ جو پہلے نے لکھا تھا وہ غلط تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے، آج اگر ایک کتاب لکھی ہے 100 سال کے بعد اس کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے ہم کہتے تھے ایٹم کے 3 حصے ہیں، اور آج ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بابا یہ 3 حصے نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر اتنی 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 یہ چیزیں ہیں، تو کہنے کا ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے۔ قرآن کا یہ مدعا ہے، شک سے پہلی بات ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے تو اس بات کو یقین کر لو کہ یہ کتاب جو اس میں کوئی شک ہرگز ہے ہی نہیں، اگر تم شک کرتے ہو کہ تمہارے لیے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ قادیانی اسکالرز نے اس آیت کو نہیں سمجھا، یہ خاتم النبیین کی پہلی آیت ہے کہ اب رسول نبی نہیں آئیں گے، جب نہیں آئیں گے تو پھر جو ہے جو کچھ کتاب کہہ رہی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے یا آگے اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہمیں صرف وہ اس کو لفظی پڑھتے جائیں، مثلا کتاب میں لکھا ہے سود مت لو سود مت لو، ساری عمر پڑھ رہا ہے اور لیے جا رہا ہے، تو کیا وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے؟ اسی طرح قرآن کے احکامات ہم پڑھے جا رہے ہیں، حفظ کر لیے، رٹے لگا لیے ہیں، ترجمہ بھی آتا ہے، خوبصورت بات ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی پڑھ لی ہے، عمل اس لیے ہے کہ ہم نے اس کی پہلی آیت کو ہی نہیں لیا۔ پہلی آیت کیا کہتے ہیں؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ آئیے اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پہلے تو ان کے الفاظ علیحدہ کیجئے، الذین آیا، الذین یؤمنون بالغیب بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما ومما رزقناہم رزقناہم ينفقون۔ یہ ينفقون۔ الفاظ ہم نے علیحدہ کر دیے۔ اب اگلے سٹیج میں ان الفاظ کے ٹکڑے کیجئے، یعنی ان کے ٹکڑے جب ہم کریں گے کیا ہے، اللہ زینہ تو اللہ زینہ ہی ہے، الذین اللہ زی کی جمع ہے، یومنون، ہاں اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، علامت مضارع یا علیحدہ کریں، واو نون کو علیحدہ کریں، اور ہمارے پاس کیا ہے یہ واو میم نون ایک آ گیا، جب تین لفظ آ گیا ہمیں کیا مادہ مل گیا، ہم اب ڈکشنری میں جا سکتے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ بالغیب اس کے ٹکڑے کریں، کیا ہوگا، بل کو علیحدہ کر دیں، الف لام کو علیحدہ کریں، غیب کیا دیکھیں 3 حرفی ہے، بین یا بے، لہٰذا ہمیں ڈکشنری میں مل جائے گا۔ واہ جو ہے یہ تو ہے ہی اکیلا لفظ، اس کو کیا ٹکڑے کرنا۔ یقیمون اگین ٹکڑے کریں، واو یا جو ہے علامت مضارع ہے، واو نون جمع کی ہوگی، پیچھے جو ہے کیا ہوا، کاف یا میم 3 حرفی لفظ نکلا ہے، یہ اصل لفظ ہے، اس کو ہم ڈکشنری میں دیکھ لیں گے۔ آگے دیکھیے کیا ہے، الصلاۃ، ٹکڑے کیجئے، الصلاۃ
الف لام الف لام لام اور تا صاد جو ہے صاد بس یہ کیا ہے دیکھیں تین حرفی ہے صاد لام الف لہذا ہمیں مل جائے گا واو تو ہے ہی واو اس کو کیا بات ہے مما ہاں اس کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں لیکن یہ لفظ ایز اے فیلا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن فی الحال ہم ٹکڑے کرنا سیکھ رہے ہیں ٹکڑے کر رہے ہیں تو مما اصل میں من اور ماں کا مجموعہ ہے رزقنا ہاں جی ٹکڑے کیجئے رزق نا رزق اور نا اور ہم رزق نا دیکھیں ہم نے اصل میں تین لفظی حرف ڈھونڈنا ہے جس کے ہمیں میں نے چار لفظی کے تو ملیں گے نہیں اگر رزق نہ کریں یہ تو 5 لفظی ہے تو لہٰذا اس کا کیا ہوگا رزق رزق نا رزق اور پلس نا پلس ہم ہم کو علیحدہ کر لیں یہ علامت ہے ماضی کی اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہو گیا اور ہمارے پاس 3 حرفی لفظ اس کا آ گیا کہ اس کے اندر اصل لفظ کیا ہے را زا رازق کاف 3 حرفی ہے رزق یونفقون کا کیجئے ٹکڑے یا علامت یا متارے واو نون نون علامت تو پیچھے کیا ہو گیا نون فا کاف نفق یہ جو ہے یہ نون فی اب آپ کو جب یہ ٹکڑے کرنے آ گئے آپ کے پاس 3 حرف والے جو ہے وہ لفظ آ گئے یہاں تک آپ میں سے متفق ہے کوئی اس میں جی ایسی سر چیز تو نہیں میں نے بتا دی جو اس سے نہیں پہلے سر آپ نے نہ پڑھی ہو یا آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کیونکہ یہ نہیں جادوگری نہیں ہے سر چلتے چلتے جادو ہو جائے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر گیا چلیں آئیے اب ہم لیتے ہیں ہم نے کہا تھا اب اس کے ہم کیا کریں گے ڈکشنری سے معنی جن لفظ کے ہمیں نہیں آتے ہیں بعد میں 3 نکالیں لفظ ہم نے بنا دیا حرفی اس کو ڈھونڈیں گے یونفقون کا ہم نے کیا کہتا ہے اس میں اصل لفظ کیا ہے مادہ کیا ہے نون نون فاقا یہ جو ریڈ لکھا ہوا یہ ہے نا یا تو علامت مضارع ہے اس کو چھوڑ دیں واو نون جمع کی علامت ہے اسے چھوڑ دیں کیونکہ تو ہم بڑی تفصیل سے پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں مضارع کی 4 علامتیں آتین الف تا یا نون یہ اس میں ہے واو نون ہم جمع کی جو ہے علامتیں 4 پڑھ کے آئے ہیں کوئی بتائے گا جمع کی کون سی 4 علامتیں پڑھی ہم نے یا نون واو نون الف تا آہا آہا کیا کیا لگے میرے علم میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا نہیں واو نون اور یا سسٹر مجھے بھی موقع دیا کریں کبھی کبھی موقع آتا ہے بولنے کا جب آپ لوگ پھنستے ہیں تو تبھی میں بولتا ہوں ہم نے 4 علامتیں پڑھی تھی واو الف فعلو جعلو واو الف پھر ہم نے واو نون کی علامت پڑھی تھی واو نون کے ساتھ یا نون کی علامت پڑھی تھی کہ یہ جمع بنانے کے مسلمون مسلمین اور چوتھی تھی الف تا جو مؤنث کی آتی یہ 4 علامتیں ہم نے پڑھی تھی ہیں اس میں کوئی تنوین دو زیر کا ذکر نہیں ہے آئیے اب یہ جو لفظ ہے نا نون فا کاف یہ سیدھا سیدھا لفظ ہے کیوں اس میں کوئی حروف علت نہیں آ تو اس لفظ کو ہم قاموس میں نکالیں یہ تو بہت پرانا لیکچر بنا ہوا ہوگا تو اس لیے اس نے القاموس لکھ دیا ایکچولی تو ہم نے تو جو ہے نا ایک ہی ڈکشنری فالو کرنی ہے وہ لطف الرحمان والی قرآنی ڈکشنری کیونکہ یہ بیسٹ ڈکشنری ہے فار جو ہے قرآن کے ٹرانسلیشن کے لیے القاموس بتاتا چلوں یہ اردو عربی کی اس وقت سب سے جو ہے مستند اور جامع جو ہے ڈکشنری ہے القاموس اتنی موٹی ہے یہ جو دوسرے معنی والی اس جیسے 2 یا 3 کتابیں مل کے بنی یہ سب سے مستند اور سب سے بڑی ہے تو آپ کو میں القاموس کی طرف نہیں لے جاتا میں آپ کو چھوٹی ڈکشنری کی طرف ہے تو آئیے لفظ ہمارا جو ہم نے ڈھونڈنا ہے یونفیکو اور ملے گا ہمیں نون فا کاف کے تحت ملے گا تو جن کے پاس ڈکشنری ہے ڈھونڈیے ڈیجیٹل ہے تو اس میں ڈھونڈیے پہلے میں نون لکھیے دوسرے میں فا لکھیے تیسرے میں کاف ہاں جی کوئی پہنچا یس سر یا سب میری طرح بیٹھے ہوئے ہیں میں تو نہیں ڈھونڈ سکتا آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساری مطلب میرے جی جیسی سر ہاں جی کسی نے ڈھونڈا اگر ڈھونڈا تو مجھے پیج بتا دیں سر میرے پاس تو 478 پیج نمبر آیا ہے 478 ڈیجیٹل یہ ہے 477 پہ شروع ہوتا ہے یہ لفظ آئیے میں بھی دیکھتا ہوں کہ 477 پہ کیا ایسی چیز تھی جو میں نے آپ کو ریفرنس دی ہے میں نے تو اپنا کام ہوم ورک کیا ہوا ہے نا
وہ صفحے بھی ڈھونڈے ہوئے، نشانیاں بھی رکھی ہوئی، لفظ بھی اس کے پیج معنی ہر چیز لکھی ہوئی ہے میرے پاس، لیکن میں لفظ دیکھنا چاہوں گا یہ کہاں پہ آ رہا ہے. اس میں نون فاقہ 477 پہ آ رہا ہے، نفقہ ینفقو نفقن، اور جو ہے اسے ہم نے دیکھنا ہے، یہ ہمیں باب افعال میں جا کے ملے گا. انفقا ینفقو انفاقن، خرچ کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ لفظ ہم نے ڈھونڈ لیا. اب ہمارا ہمیشہ کے لیے ایک لفظ پکا ہو گیا، نفقہ، خرچ کرنا. رزقناہم، اب اگلا لفظ ہے رزقناہم. اس کے ہم نے جو ہے جب اس کے اندر روٹ لیٹر کیا تھا، کون بتائے گا؟ اس میں مادہ کیا تھا؟ را، زا اور را قاف. زا کا رازقہ، اور باقی جو ہے اس کے ساتھ نا اور ہم جو ہے وہ اضافی تھے. نا جو ہے وہ ماضی کی علامت ہے اور جمع صیغہ جمع متکلم کی ہے، ہم جو ہے ضمیر متصل ہے. تو اس لفظ کو جو ہے رازقہ کو ہم جو ہے القاموس، سوری، میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کم از کم قاموس کی جگہ نہیں لکھوں گا. سر آپ رزقہ، نے جو لنک دیا تھا نا ڈکشنری کا، وہ اس کا تھا آئی فون کا تھا شاید، تو میں نے سر جو اینڈرائڈ ہے اس کا لنک شیئر کر دیا ڈسکشن گروپ میں. بہرحال میرے پاس جو تھا میں نے بھیج دیا. میں نے تو ایون پی ڈی ایف بھی بھیج دی کہ اگر کوئی نہیں ہے وہ پی ڈی ایف پہ جب کوئی کہے کہ یہ پیج ہے اینڈرائڈ کا تو اس لنک پہ سر میں کلک نے کر کے دیکھ. بھیج دیا اس کا، ابھی وہی آپ لوگ ایک کام کیا کریں، جن کے پاس یہ نہیں ہے، جو اس وقت وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ پیج نمبر نوٹ کر لیے اور پھر اپنے وقت میں جا کے ایک دفعہ اس پیج پہ اس لفظ کو ضرور ڈھونڈ کے دیکھیں تاکہ وہ آپ کا پکا ہو. جب تک آپ خود ڈکشنری کے اندر جا کے اور اس کے جو جتنی چیزیں لکھیں ان سب کو نہیں پڑھ لیتے، آپ کو اس لفظ اور اس سے ملتے جلتے وہ نہیں آئیں گے. ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کو آپ کو آگے لے جاؤں. تو لہذا رزقہ کیا ہے؟ اس میں نا جو ہے علامت مضارع سوری ماضی ہے، یہ کیونکہ آخر میں جتنی علامتیں آتی ہیں تا، تم، نا، یہ جو ہے ماضی کی علامتیں ہوتی ہیں. اور ہم جو ہے یہ اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں کیونکہ یہ جڑ کے آ رہی ہے. جو بھی ضمیر یہ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ جڑ کے آتے ہیں، ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں. تو آئیے رزقنا کی طرف چلتے ہیں. تو ہاں جی، کسی نے ڈھونڈا رزقنا کہاں ملا بھائی؟ کس پیج پہ ہے؟ جی سر یہ 175 پیج نمبر. گڈ، ایکسلنٹ. 10/10 ان کے لیے بھائی، انہوں نے کام کی بات بتائی ہے مجھے. تو 175 پہ ہے رزقہ، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی ہے عطیہ، صدقہ جاریہ، مسلسل، یہ اس طرح کا کوئی ترجمہ اس کا بنتا ہے. تو اللہ زینہ یہ تو ہمیں آتا ہے. جو لوگ یہاں پہ جو ہے وہ ڈرنے والے، کیونکہ متقین کی بات ہو رہی ہے، یؤمنون، یہ وہ سب ایمان لائے. یہاں فی الحال یہ آگے میں چل کے یہ یومنون کا لفظ یہ آپ سے نکلواؤں گا. فی الحال آپ بلیو کر لیجئے کہ اس کے معنی ہے ایمان لانا. بالغیب، یہ بھی ہمارا اردو میں لفظ غیب استعمال ہوتا ہے. تو بالغیب، غیب پر. وا کے معنی ہوتے ہیں اور یقیمون، وہ سب مذکر قائم کرتے ہیں. الصلاۃ یعنی خاص نماز. ٹھیک ہے جی. واہ کے معنی ہمیں پتہ ہے، فکس ہے. من ما، یہ میں نے کہا تھا اس کو ایسے ایک لفظ لیں گے اگرچہ یہ من اور ما سے مل کے ہے، اس میں سے جو. رزقناہم، رزقنا یہ اصل میں ٹیبل سے آتا ہے. رزقا، رزقو، رزقتا، رزق، رزقتم، رزقنا، ہم نے دیا یا ہم نے عطا کیا. ابھی ہم نے رزقا کے معنی دیکھے تھے، عطا کرنا، مسلسل، صدقہ جاریہ، یا کوئی چیز کسی کو عنایت کرنا اور مسلسل عنایت کرنا، یہ ہے رزق. بس ہم نے رزق دیا ان سب مذکر کو. یہاں ہم اس کا یہ ترجمہ لے لیتے ہیں. اور آخری کیا ہے؟ ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ تھا. اب آئیے اس کا جو ہے ٹکڑوں کا ترجمہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈکشنری میں ان لفظ کو جو اس میں آئے تھے اور ہم نے نہیں دیکھے انہیں دیکھ لیتے ہیں. لفظ آیا یؤمن، یا کو ہٹایا، واو کو ہٹایا. لفظ ہمارے پاس ماضی میں آ گیا آمنا. یہ آمنا کہاں سے آیا؟ کون بتائے گا بھائی مجھے؟ یہاں پہ تو الف نظر نہیں آ رہا ہے. حمزہ سے حمزہ سے. حمزہ سے. حمزہ سے. حمزہ سر الف واؤ الف کا آ حرف گئی. لگا دیا ہے. آمنا، تو اس کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یؤمن. یؤمن. آمنا
युमिनु, और इसका अमर होता है आमिन। अब ये जो युमिनु है, असल लफ्ज तो ये है ना, देखिए ये युमिनु लफ्ज है जिसकी जमा बनी है युमिनुना, तो इस युमिनुना को हमने डिक्शनरी में ढूंढना है। ढूंढने के लिए हमारे पास इसके 3 लफ्ज क्या हैं, या इलामत मुतारे को हटा दें, वाव मीम नून। अब जब वाव आ गया तो आपको कुलिया क्या दिया था, ये तो कमजोर हरफ है, या हमजा आ गया फतह नहीं, हमजा भी कमजोर है, तो हम इसे 3 लफ्ज में तब्दील कर देंगे, एक हमजा के साथ, एक वाव के साथ, एक लाम के साथ। और यानी एक हमने या साथ। कहाँ डिक्शनरी में ढूंढना है, हमजा मीम नून, अगर वहां ये लफ्ज नहीं मिलता फिर कहाँ देखेंगे, वाव मीम नून के तहत, अगर वहां नहीं मिलता कहाँ देखेंगे, या मीम नून के तहत। या मीम नून। तो जब आप इसे देखते हैं युमिनु, ये आमना, ये शुरू में ही मिल जाता है। हाँ जी, किसी ने अगर ढूंढ लिया तो पेज नंबर बता दे, अगर नहीं ढूंढा है तो मैं बता देता हूँ, ये 19-20 पेज पे है, 19 में से शुरू होता है 20 तक चल रहा है। उसमें लफ्ज युमिनु जो है बाब अफ़ाल से आता है, और इसके मायने क्या है, किसी को जो है क्या है, क्या देना, हाँ जी, अमन देना, किसी को ईमान देना, ईमान लाना, अमन देना, ये है। ये डिक्शनरी देखो, सब मैंने ढूंढ लिया। ये है बॉक्स नंबर है 50 में आमना। अब अगर इसी में आप चलते जाएं तो पेज नंबर 20 पे जाके ये आता है लफ्ज आमीन। अमन में होने वाला, हाँ, अमन में होने वाला, ये इसमें फाइल है, युमिनुना ये इसमें फाइल की जमा है अमन। अगला लफ्ज जो है इसमें देखिए कौन सा है, युकीमुना, या को हटाया, वाव नून को हटाया, 3 लफ्ज काफ या मीम। अगेन या जब आ गया कमजोर हर्फ, हमें 3 लफ्ज देखने पड़ेंगे, कौन से, काफ हमजा मीम, काफ वाव मीम, और काफ या मीम। तो आप लोग ढूंढिए इसे, ये लफ्ज है अकामा, और इसका मुदार होता है युकीम, अमल होता है अकिम। तो अगर आप जैसे किसी ने ढूंढ लिया तो मुझे हेल्प कर दे। सब मैं ढूंढ रहा हूँ। अकामा कायम करना। सर अगर काफ या मीम से ढूंढ अगर लेते आपने हैं तो ढूंढ लिया यहाँ पे तो और पेज मादा नंबर मजीद बताएं नहीं मुझे, सर, अगर यहाँ पे नहीं और ढूंढे मादा तो मजीद फिर नहीं। आपको पेज नंबर बताता हूँ, ये 399 पे, 399 पे आप जाएं, देखें ये लफ्ज जो है बॉक्स नंबर जो है 68 में आपको मिलेगा, काफ वाव मीम के तहत। काफ वाव मीम के तहत जब आप इसे आप ढूंढेंगे, इसके अंदर ये बहुत सब मिल बड़ी, गया। तो इसके अंदर आपको कहीं पे ये लफ्ज मिल जाएगा, यस सर, अकामा। अक़वाम जी, ये आपको अगले पेज पे जाके जो है मिलता है, और इसके मायने क्या है, अकामा के मायने है होना, ये इसके खड़े कम होने से की कम जगह। जी। तो ये आपको इस तरीके से डिक्शनरी देखनी, और उसके जो है ना वो रेफरेंसेस ढूंढना आपको आ जाना चाहिए। आगे लफ्ज देख लीजिए क्या है, अगले है रज़क़ना। रज़क़ा को जब आप देखेंगे ये आपको मिलेगा, अगेन पीछे हम देख आए हैं 175 पे, ये लफ्ज हमने देख लिया था। युनफिकूना नफका हमने देख लिया है। इनके माजी मुतारे देख लिए, रज़क़ा यरज़ुकु उर्ज़ुक, अनफका युनफिकु अनफिक। ये भी एक एक्सरसाइज आपने करनी है कि जब कोई एक लफ्ज आप देख लेते हैं तो उसका माजी मुदारे अमर बनाना सीखिए। अब अगली आयत ले लेते हैं जो आज की आखिरी आयत है हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्ल व बिल आखिरति हुम युक़िनून। पहले तो अल्फाज को अलादा कीजिए, इसमें जो है देखिए क्या है, बा एक लफ्ज है, अल्लज़ीना दूसरा लफ्ज है, युमिनूना ये तीसरा है, और बिमा ये एक चौथा है, उनज़िला अगला लफ्ज है, इलैका ये अगला लफ्ज है,
वमा उन्जिला मिन क़ब्लिका बिल-आखिरति वा अलहदा लफ्ज़ है, मा अलहदा लफ्ज़ है, उन्जिला अलहदा लफ्ज़ है, मिन अलहदा है, क़ब्लिका अलहदा है, वा अलहदा है, बिल-आखिरति अलहदा है, वा अलहदा है। अब ये अगला मरहला हमने क्या है, इन अल्फाज को तोड़ना है। तो ये अल्फाज भी यहीं आपके आगे वा जो है वो वा ही रहेगा, लज़िना रहेगा। युमिनूना में इलामत मुदारे और वाव नून आ रहा है, और तीन हर्फी लफ्ज हमजा मीम नून आ गया, ये हमने पीछे कर लिया है। और बीमा में बा जो है अलहदा हो जाता है। उनजिला जो है ये क्या है, नोट कीजिए, उनजिला ईला के वजन पे है, यानी मजबूर है। इला का ये जो है अलहदा होता है, इला हर्फ है और का जो है ये जमीर है। वा मा ये वैसे ही दोनों अलहदा है। उनजिला अगेन वही रिपीटेड है, फुइला के वजन पे है। ये आपने तवज्जो रखनी है कि किसी भी लफ्ज के शुरू में अगर पेश आ रहा है उसको पकड़ना है। मिन जो अलहदा है, कबली का दो टुकड़े हैं, कबल और का, वा है। बिल आखिरत इसके टुकड़े होंगे, बा अलहदा हो जाएगा, अलिफ लाम अलहदा, और आखिरा जो है ये आ जाएगा, ये देखें ये अलहदा आ गया। हम अलहदा यू के नूना में इलामत मुदारे और जमा को इलादा करें तो वाव काफ नून है, ये लफ्ज है। तो आइए अब आगे चलते हैं। इनके मानी में बीमा जो है ये बी और माँ का मजमुआ है। बी के मानी क्या होता है, के साथ पर। माँ के जो मानी क्या होता है, जो। जो यहाँ इसका तर्जुमा जो फिक्स कर देते क्या हैं। कितना माँ नहीं। के माँ की चार मायने होते हैं, जो, क्या, कितना क्या और कितना नहीं। नहीं नहीं ये कितना शायद आपके लिए नए मायने, इसको भी याद कर लीजिए कि ये माँ के एक मायने ये भी है। यहाँ हम इसके बीमा के मायने फिक्स कर लें, इस पर जो इले का ये जो है इला का टेबल हमने कहा, इले का ये वो वाला है, इले का तुम एक मुज़क्कर की तरह। अगला जब उनजिला, एक लफ्ज होता है अरबी में नज़ला, तीन लफ्ज, क्योंकि उनजिला तो चार है, चार का तो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। पहले आप इसका तीन लफ्जी निकालें। तीन लफ्जी में जो है देखें, इसके अंदर हमजा जो है वो इजाफी है, उसे निकाल दे तो नज़ला। नज़ला को जब आप देखेंगे तो वो उसके मानी है उतारा। और नुज़िला, नुज़िला जो है ये मजहूल है। यहाँ पे उनजिला, ये नज़ला का क्या होगा, नुज़िला यानी फ़ाला फुईला, मजहूल का वजन। अनज़ला सा लफ्ज़ हमारा। तो आइए देखते हैं, उनजिला इस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है मजहूल की शक्ल में। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे इसके मतलब होते हैं नादिल हुआ। हाँ जी, किसी ने अगर ये नहीं देखा तो आज ये आपका होमवर्क है कि आपने इस लफ्ज को डिक्शनरी में ढूंढना है कि ये नज़ला या अनज़ला या उनजिला किधर लिखा होगा। यू किन्ना ये टुकड़े कीजिए, मादा इसमें क्या होगा, इलामत मुदारे हटाई, वाव नून हटाया, ये वाव वाव काफ। काफी हो जब वाव काफ नून हो गया तो अब हमें तीन लफ्ज देखने पड़ेंगे। एक जो है हमजा काफ नून वाला, दूसरा वाव काफ नून वाला, तीसरा या काफ नून। क्योंकि या इलामत काफी वो जो इल्लत है उसको हमने तीन जगह ढूंढेंगे तब कहीं वो लफ्ज मिलेगा। हर्फ इल्लत को हमने अलिफ वाव या से बदला, तो जब ये बदला अलिफ वाव से तो हमारे तीन लफ्ज क्या बने, अलिफ काफ नून बना, वाव काफ नून बना और या काफ नून। या डिक्शनरी में काफी इन तीनों को जब आप देखेंगे तब आपको ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। और ये जो मिलता है ये वही पेज नंबर जो है 19-20 जो पीछे अभी हमने देखा था, वही वहीं पे ये मौजूद है। अगला था यूकीनूना, मादा इसमें क्या है, अभी हमने फिक्स कर लिया, इसका मादा है या काफनून। वो तीन लफ्ज बना के जब हमने ढूंढा तो हमें या कानून यकीन उसमें मिला। तो अब आइए आयत का तर्जमा करते हैं। वा के मैनी क्या होता है, वो और वल्लज़ीना, और जो जो लोग, जो लोग हाँ, यो मेनूना वो सब ईमान लाते हैं, बीमा उस पर जो इलाई उस का वो नाजिल किया गया आपकी तरफ, यानी कुरान। व माँ और जो उन जिला वो नाजिल किया गया, मिन कबली का तुमसे पहले, यानी आसमानी किताब यहाँ मुराद है। व बिल आखिरत और खास आखिरत पर हम युकिनून वो ही सब मुजक्कर यकीन रखते हैं। तो लिहाजा इसमें जो अल्फाज थे योमिनूना ये हमने ढूंढ लिया था, आमना योमिन और जो है आमिन। और नज़ला ये जो है आपका होमवर्क है, नज़ला युनज़िलु और जो है उनजिला ये इसकी जो है मजहूल फॉर्म है, चार हरफी, इसका होता है मादा उनजिला युनजिलु और इंजालुन। नहीं, एक और काम की चीज आज के सबक से हमें
یہ جو مجہول ہوتا ہے نا، مجہول، اس کا نہ امر ہوتا ہے نہ جو ہے اس کا مفعول ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی نہیں بنتا ہے اور امر بھی نہیں، مجہول ہونا۔ آئیے آج کی دعا کو دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، دیکھیں اس میں بھی وہی لفظ ریب آ گیا، ہم نے سیکھا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کیا ہے ترجمہ؟ یخلف المیعاد، اے ہمارے رب لا شبہ تم سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ علم میں راسخ لوگوں کی دعاؤں میں سے ہے۔ اگلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آمین یہ ثم متقی آمین یا لوگوں کی رب دعا ہے۔ العالمین۔ تو ٹیبل آج کا جو ہے آپ کا ہمارا ہے، آج یہ جو ہے ٹیبل کو میں نے تھوڑا سا سیدھا کیا، لیکن جو آپ کو پی ڈی ایف ملے گا اس میں شاید سیدھا نہ ہو، یعنی پہلے ماضی کے صیغے ہم نے مذکر کے لے لیے، پھر جو ہے اس کے مضارع کے صیغے جو ہے لے لیے مؤنث کے، پھر جو ہے بلکہ ماضی کے دونوں لے لیے مذکر اور مؤنث، اس کے بعد جو ہے آپ نے مضارع مذکر کے سارے صیغے اور مؤنث کے لے لیے۔ یہ ترتیب ہے ہمارے ٹیبل کی، یہ ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ پھر آپ جو ہے امر نہیں مذکر کے لیں، امر لیں نہیں لیں، پھر مؤنث کے جو ہے امر اور نہیں لیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس میں فاعل جو ہے مذکر کے لے لیں اور جو ہے مفعول لے لیں، پھر مؤنث کے جو ہے اس میں فاعل اور جو مفعول لے لیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اپنے ٹیبل کو جو آپ کو ملتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے لکھ کے جو ہے اس کی مشق کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب آمین العالمین۔ آمین یا رب پاک ہیں العالمین۔ آپ اے اللہ، السلام علیکم۔ آخر میں ہماری پکارے کی ساری تاریخ رب العالمین کے لیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین ثم سبحانک آمین یا رب اللہم العالمین۔ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت